کہ غدیر کو منانا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں یا کچھ بڑوں کے ذہن میں بھی سوال ہے کہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے، آج اسے ریپیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ آج اس کا جشن منانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ فقط 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، اس کا تعلق آج میری اور آپ کی عبادت کے ساتھ ہے، بے شک بے شک، میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کی تلاوت قرآن کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کی قرآن فہمی کے ساتھ ہے۔ غدیر ہماری زندگی کے لمحہ بلمحہ ہر حصے سے جڑا ہوا ہے، بے شک، بلا شبہ میری بات پہنچ سکے۔ اور حضور نے جب یہ اعلان کیا تو کہا من کن تو مولا فہذ علی مولا، بات ابھی تک وہیں رکی ہوئی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سب کو زحمت نہیں دی حضور نے کہ علی کو مولا مانے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا دیر سے پہنچے لیکن پہنچے۔ کیا کہنے، واہ واہ نہیں نہیں، سب کو کوئی زحمت نہیں کہ علی کو مولا مانے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو مجھے مولا مانتا ہے، من کنت مولا، جو مجھے مانتا ہے وہ علی کو مانے۔ ایک صلوات کا تو بنتا ہے یہاں پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو علی کو مولا نہ مانے، دیکھنا پڑے گا کہ محمد کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کیا کہنے، اگر محمد کو مولا مانتے ہوتے تو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگتے کیوں؟ غدیر کا جشن ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی۔ مولا خوش رکھے آپ کو قبلہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من کنت مولا فہذ علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ کہ وہ علی کو مولا مانے۔ سب سے بات نہیں ہو رہی۔ من کنت مولا فہذ علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وعلی من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، اللہ اکبر، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، سبحان اللہ، تو اسے پناہ چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ جو علی کو چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں، علی جیسے چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں۔ بے شک بے شک علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیعت لیتے پھریں، انسان کو اپنے کمال کے لیے ضرورت ہے کہ وہ آئیں علی ابن ابی طالب کے در پر اور بیعت کریں علی کی۔ بے شک خلیل ابن احمد فراہیدی عرب کا ایک بہت بڑا نامی گرامی ادیب ہے، اس سے پوچھا گیا کہ علی کی امامت کی دلیل ہے کوئی تمہارے پاس؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عنہم۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا کہ میں ساری زندگی بھی اس پر واہ واہ کہتا رہا ہوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑی بڑی دلیلیں لے کے آتے جائیے علی کی امامت پر، اس نے ایک جملہ کہا احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عنہم۔ علی کی امامت کی دلیل یہ کہ ساری امت مسلمہ کا علی کا محتاج ہونا، و استغناؤہ عنہم، اور علی کا ساری امت سے بے نیاز ہونا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی، میرے مولا، واہ واہ واہ۔ ساری امت کا، بلکہ لفظ میں بدل دوں، اس نے امت بھی نہیں کہا، اس نے تو زمین استعمال، یعنی ساری انسانیت کا علی کا محتاج ہونا، اور علی کا ساری انسانیت سے بے نیاز ہونا۔ کہ یہی دلیل کافی ہے کہ علی سارے انسانوں کا امام ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ عرض کر چکا ہوں اسے، حج کرنا ہے، کسی کو میلبرن سے جانا ہے، کسی کو پاکستان سے، کسی کو انڈیا سے حج کرنے کے لیے جانا ہے، کعبہ چل کر نہیں آئے گا، تمہیں جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے۔ علی چل کر نہیں آئیں گے تمہارے پاس کہ میری بیعت کر لو، تمہیں چل کے جانا پڑے گا علی ابن ابی طالب کے پاس۔ کیا مثال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، چل کے جانا پڑے گا علی ابن ابی طالب کے پاس۔
برائے عظمت سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ. اے میرے ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دوں اس میں. ارے بتاؤ بسم اللہ. آئے تھے بعد میں دوسری خلافت کے بعد آئے تھے کہ اے علی، خود علی کے پاس آئے تھے کہ اب ہم سے نہیں سنبھلا جا رہا، آپ قبول فرما لیجئے اس خلافت کو، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. علی کے سامنے شرطیں رکھی گئیں. پہلا یہ کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. بولا جائے کہ قرآن پہ قرآن ناطق سے کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. پھرتا قرآن ہے. اللہ اکبر. بھائی اگر علی کتابوں میں ہو تو قرآن ہوتے، قرآن انسانوں میں ہو تو علی ہوتا. علی ہوتے ہیں. بھائی کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. قرآن پر عمل کریں گے. دوسرا یہ کہ سنت رسول پر عمل کریں گے. جو نفس رسول ہے اس سے کہا جا رہا سنت رسول پر عمل کریں گے. اور آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اتنا خوبصورت جواب دیا نا میرے مولا نے. کہا قرآن و سنت تو قبول ہے، پھر بھی صبر اور ضبط کرتے ہوئے کہا کہ قبول ہے مجھے. اگرچہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کرنا چاہی تھی انہوں نے، لیکن مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا تو مجھے قبول ہے، لیکن سیرت شیخین اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. جو چیز اگر پہلے سے اس کے مطابق ہے تو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سنت تو اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ قرآن میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے. سبحان اللہ. قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سنت میں بتایا کیسے نماز پڑھو. بے شک. بے شک. قرآن نے کہا للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر حج واجب ہے جس پہ استطاعت ہے. سنت میں بتلایا کہ حج کیسے کرو. تو قرآن و سنت تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو آگے اضافہ ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی انہوں نے کیا تھا تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ. بلا واہ واہ واہ. شبہ. واہ واہ واہ. سبحان آج میری اللہ. بات پہنچ سکی. کیا کہنے سے بلا. واہ واہ. بے شک بے شک. اور اگر الگ سے کوئی معاملہ ہے تو علی ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام تو کر نہیں سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. کیا کہنے ہیں. حالانکہ جواب کا مفہوم ہے جو سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اتنا عمدہ منطقی جواب تک اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا مولا ایک مرتبہ آپ ہاں کہہ دیں، اس کے بعد جب خلافت آپ کے پاس آ جائے پھر کون پوچھنے والا تھا. لیکن علی ابن ابی طالب کہیں گے کہ علی اس وقت کی جو ایک خلافت تھی بظاہر کافی زمینوں پر پھیل چکی تھی، اتنی زمینوں کو یعنی اتنی ملکیت کو علی ٹھوکر مار دے گا لیکن اس کی خاطر ایک جھوٹی ہاں کہنی پڑے. اللہ اکبر. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. سیکھتے بھی تو جائے نا جشن عید غدیر میں. میں تو اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے، کبھی میراث پہ قبضہ کرنے کے لیے، کبھی مومن کو چیٹ کرنے کے لیے، کبھی بچے سے چھپانے کے لیے، کبھی ماں باپ سے چھپانے کے لیے، کبھی بیوی کو دھوکہ دیں، بیوی شوہر کو. کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دن میں. علی ابن ابی طالب نے پوری حکومت اسلامی ٹھکرا دی تھی. اللہ اکبر. ایک جھوٹی ہاں نہیں کہوں گا میں، اللہ اکبر. اس لیے کہ اگر ایک علی ہاں کہہ دیتے وہ تو وہ لیجیٹیمیسی قائم ہو جاتی وہاں پر. بے شک. کیا بات. کیا کہنے ہیں. مولا کی حکمت ہے ماشاء جی اللہ. آج میں اور آپ کہاں سے ڈیفینڈ کر پاتے پھر. بھائی کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ نقطہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. ہم سے یہ کہا جاتا کہ جب علی نے ہاں کہہ دیا تھا تو تم کون ہوتے ہو. سبحان اللہ. علی نے کہا کہ نہ ٹھکرا دوں گا اسے، لیکن میری صداقت کی یعنی میری تصدیق کی مہر اس پر ثبت ہو جائے وہ نہیں ہونے دوں گا. بے شک. کیا کہنے ہیں. بہت اعلیٰ. بہت چلے گئے. اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے تو کافی باتیں سنانی تھی، لیکن چلیں بات آ گئی ہے تو سن لیجئے اسے. عطا ہو. بسم اللہ. اور اس کے بعد جب معاملہ تیسری خلافت میں اور بگڑ گیا، دیکھیں میں کوئی کنڈمنیشن کرتے ہوئے کسی بات نہیں کر رہے، تو میں تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ مالی اعتبار سے کیا معاملات تھے، کیا کچھ بغاوتیں ہو رہی تھی کہ اب سنبھلا نہیں جا رہا تھا معاملہ. اور علی تو مدینہ چھوڑ چکے تھے. علی تو جا کے جس جگہ پر آج مسجد علی ہے جو ان ظالموں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں بند بھی کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے باہر سے ابھی تک ایک بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ زمانے میں مدینہ سے باہر ہوتی تھی. علی تو وہاں چلے گئے تھے. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے علی ابن ابی طالب کو کہ اے مولا آپ تشریف لے آئیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس خلافت کو سنبھال لیں، اس لیے کہ اگر آپ نے نہ سنبھالا تو میں شکایت کروں گا.
یعنی ہم شکایت کریں گے اللہ کے سامنے آپ کی کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس لیکن علی نے قبول نہ کیا. مولا نے کہا کہ تم کیا شکایت کرو گے میری, شکایت تو مجھے کرنی تمہاری اللہ کے سامنے. اللہ اکبر. اللہ. لیکن اگر تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو آ جانا کل مسجد میں, اور پھر مسجد میں کھچا کھچ بھری ہوئی, مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی مسجد. اللہ. علی ابن ابی طالب تشریف لائے, اور بزرگوں کا طریقہ یہ رہا تھا کہ رسول اللہ جس ممبر پہ بیٹھتے تھے اس سطح پر وہ آ کے نہیں بیٹھا کرتے تھے, وہ ایک زینہ نیچے آ کے بیٹھتے تھے. ان کے بعد آئے وہ ایک زینہ اور آگے نیچے, ان کے بعد آئے تو ممبر ختم ہو گیا تھا, وہ زمین پہ آ گئے. اچھا مجھے ایمان سے بتلائے گا اسی ترتیب کا چوتھا آتا اگر تو زمین کھود کے اندر ہی جاتا, پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے. بے شک بے شک. مومن کو عزا دینا بھی عبادت ہے. شب عید غدیر مولا کائنات تشریف لائے, ہائے ہائے ہائے, قدم رکھا علی ابن ابی طالب نے پہلے زینے پر. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے, پہلے دن کیا کہنے. بہت سے ارمانوں کا خون ہو گیا. تیسرا چلا گیا, ماشاءاللہ. کیا کہنے, کیا بات ہے. کیا کہنے. اور اوپر بڑے دوسرے زینے پہ قدم رکھا. ارے دوسرے میں قدم رکھنے کا جواب نہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے قبلہ. واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ سلامت رہے. اور علی آ کر وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. کیا کہنے. ارے میں جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتلا دیجیے گا. یعنی ابھی علی نے کچھ کہا نہیں, اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی خلافت ہو, علی کی نگاہ میں رسول کے بعد یہ پہلی ہی خلافت ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیدری, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بے شک بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے. پہلی خلافت ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر جب کسی نے اٹھ کر یہ اعتراض کر دیا کہ آپ تو یہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, کم سے کم ایک زینہ تو نیچے آ جاتے. اللہ اکبر. میرے مولا نے جو دو جملے فقط ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ علی احسانہ. عربی اتنی آسان اور لطیف ہے نا کہ ترجمے میں وہ لطف نہیں جو عربی میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اللہ ہائے اکبر. ہائے کیا کہنے قبلہ. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر, سن لیجئے گا, ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آج حق اپنے مقام پر واپس. امام المتقین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور پھر کہا ما ہاذہ الاوار, اس شخص سے کہ جس نے کہا تھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے, اسے دیکھ کر کہا کہ ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے. یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. بہت بلا شبہ بلا شبہ. بات واضح ہو گئی. تو بات ابھی تک رکی ہوئی من کن تو مولا پر. واہ واہ واہ, واہ سبحان اللہ. یقین جانیے کہ اس پر زندگی بھر مجھ جیسا طالب علم بھی بولتا رہے نا تو کم ہے. بے شک بے شک بے شک. بے شک. نکات ختم نہیں ہوں گے. من کن تو مولا, جس جس کا میں مولا ہوں. پہلے تو یہ سمجھایا کہ ارے کوئی زحمت نہیں, جو مجھے مولا مانتا ہے وہ مانے. دوسرا یہ بھی سمجھایا کہ جو مجھے جس لیول پر مولا مانتا ہے. ہائے 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 ہائے, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ. کیا کہنے. کیا کہنے. ہائے ہائے ہائے, جو مجھے جس مقام اور اسٹیٹس کا مولا مانتا ہے وہی مولا علی ابن ابی طالب کو مانے. دیکھیں جو خاک کا پتلا ہو وہ اس کا وسیع نہیں ہو سکتا کہ جو نور مطلق ہو. بے شک بے شک. بات یہ ہے کہ جس لیول پر رسول اللہ کی مولائیت کو آپ مانیں گے. رسول کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, وہ رسول ہے. میں کیا عرض کروں. اچھا احادیث اور بھی ہیں. اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ روح, اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا.
تو بھئی یہ حضور کے نور کو خلق کیا یا عقل کو خلق کیا یا روح کو خلق کیا یا قلم کو خلق کیا؟ یہ ساری حدیث کتابوں میں موجود ہیں. یہ ایک گتی آ گئی نا، ایک لمحے میں سلجھ جائے گی. سوال کرتا ہوں میں آپ سے، جو خاص طور پر پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے کمیونٹی ممبرز مجھے سن رہے ہیں، ان سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ میلبرن میں رہتے ہیں یا آسٹریلیا میں رہتے ہیں؟ جناب مولانا یہ کیا سوال ہے؟ ہم میلبرن میں بھی رہتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں. یہ دو الگ الگ جہاد کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے. اول تو ایک ہی تھا نا جو اللہ نے خلق کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا، عقل کو خلق کیا، روح کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا. کاش میری بات پہنچ سکے. کبھی ہوتا ہے بھائی مجلس میں سب سے پہلے کون آیا؟ کہ وہ محمد حسین صاحب سب سے پہلے تشریف لائے. کسی نے کہا وہ فلاں کا بیٹا جو سب سے پہلے آیا، کسی نے کہا وہ فلاں کا باپ تھا سب سے پہلے آیا. یہ ایک ہی شخص کے بارے میں بیان ہے لیکن مختلف نسبتوں سے. عمومی سے بات بلند ہو گئی. یہ میں شرح اصول کافی ملا صدرہ جنہوں نے شرح لکھی ہے اس کے مقدمے سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو صفحہ نمبر 17 پہ یہ بات لکھی ہوئی وہاں کہ جہاد الگ الگ ہو گئی نا. تو یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلق کیا. یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اس لیے کہ جب آپ کے وجود کی کیفیت کو دیکھا تو کہا کہ عقل، اسی وجود کو عقل کہا گیا. جب آپ کی ماہیت کو یعنی حضور کی ماہیت کو دیکھا گیا تو نور کہا گیا. جب اس کی حیثیت کو دیکھا گیا تو اللہ نے اپنی روح کہا. جب ان کے جنبہ علم کو دیکھا تو اسی کو قلم کہا. سبحان اللہ کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور جب کیفیت، ماہیت، حیثیت اور معرفت کو مجموعاً دیکھا تو کبھی احمد کہا، کبھی محمود کہا، کبھی محمد کہا. اگر ذات سرکار ختمی مرتبہ سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھیے گا من کن تو مولا. پہنچ گئی ہے. آسان منزل نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی معرفت کو حاصل کرنا. یہ آسان منزل نہیں ہے. لیکن مولا نے خود یہ بیان فرمایا کہ انہ لا یستکمل احد الایمان، کسی ایک کا بھی ایمان اس وقت تک مجھ پر مکمل نہیں ہو سکتا حتی یعرفونی، جب تک کہ وہ مجھے نہ پہچان لے. کن ہم معرفتی بن نورانیت، میری معرفت نورانی کو حاصل کر لے. معرفت نورانی ایک عام معرفت سے الگ بات ہے. مولا نے فرمایا وَإِذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ، جو میری معرفت نورانی سمجھ جائے، اس قسم کی معرفت میری سمجھ جائے، وہ کون ہوگا؟ قَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وہ وہی ہے کہ جس کا اللہ نے، جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، جس کے قلب کا اللہ نے امتحان پہلے ہی لے لیا ہے اس کے ایمان کا. وَشَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے. جس کا دل اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے اور جس کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہو، وہ علی کی معرفت نورانی کو حاصل کرتا ہے. ایک یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سنا دیتا ہوں اسی خاطر ہے. دیکھیں ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، محمد کو ماننا آسان ہے، علی کو ماننا مشکل ہے. یہ میں نے کیا کہہ دیا، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے خود سے نہیں کہا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بات ختم کرنے لگا ہوں، بس میں بہت جلدی بات ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بات بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ جس طرح سے آپ سنتے گئے اور مومنین تک بات پہنچتی گئی کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اس سے مراد صبر اور نماز ہے، اس کا ایک ظاہر ہے. باطن اور تعویل کیا ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 2 حدیث یہ موجود ہے، جا کے اس کی تعویل کو دیکھیے گا. مولا کائنات ہی نے بیان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر یہاں پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. لہذا کہا وَالصَّبْرُ رسول اللہ،
یہاں صبر سے مراد رسول اللہ ہے. اور والصلاۃ، اور جو نماز اقامت و ولایتی، وہ میری ولایت ہے. واہ واہ واہ. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. آگے اللہ نے کہا اسی آیت میں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یقیناً نماز بہت سخت ہے، الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. بھائی صبر ہے رسول اللہ، نماز ہے علی ابن ابی طالب اس حدیث کے مطابق. لہٰذا اگر تعویل کے مطابق ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا جو خود مولانا آگے وضاحت بھی کی. ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد اور علی علیہ السلام سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن علی ابن ابی طالب کو ماننا بہت سخت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. کبھی آپ کسی کو کتنا سنا دیجئے وہ مانتے ہی نہیں علی کو. بس بے شک. بہت سے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے اتنی دلیل اسے دے دی وہ مان نہیں رہا، کیا کریں. میں کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے جو بس میں محمد میں بیٹھ کے نہیں مانے، تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے. بات پہنچ رہی ہے. اور اسی لیے حضور وما علینا الا البلاغ المبین کا، اے رسول آپ کا کام پہنچانا ہے. یا ایھا رسول بلغ، بلغ یعنی پہنچا دیجئے، منوانا نہیں ہے. آپ نے علی پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. ماننا نہ ماننا ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، نسب کی طہارت ہے، نفس کی شرافت ہے. آپ کا کام خالی پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں. مولا نے خود آگے کہا، مولا نے کہا کہ یہ جو خاشعین ہے نا، جن کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے، فرمایا الخاشعون هم الشیعہ المستبصرون، یہ وہ شیعہ ہیں کہ جو بصیرت رکھتے ہیں، ان کا دل جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مانیں گے مولا نے کہا میری ولایت کو. اور پھر اسی لیے مولا نے کہا ذالک لأن اہل الاقاویل، اسی لیے مولا نے کہا کہ بہت سارے جو فرقے تھے، من المرجئہ والقدریہ والخوارج وغیرہم من الناصبیہ، مولا نے کہا یہ جو کچھ مرجئہ تھے، کچھ قدریہ تھے، کچھ خوارج تھے، جو ناصبی تھے، الگ الگ یہی مسلمانوں کے فرقے بنتے چلے گئے. انہوں نے کہا یقرون لمحمد، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. لیس بینہم خلاف، ان کے درمیان اختلاف نہیں کہ حضور کو مانے نہ مانے. وہ مختلفون فی ولایتی، ان میں اختلاف یہ ہے کہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے وہ. اس لیے کہ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ مان سکے. اللہ اکبر. پھر آگے مولانا نے کہا اللہ عمری، میری جان کی قسم، ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مؤمنہ، میری ولایت کو ماننا ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے. اللہ